بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بندگی اور فرعون کی شکست۔ بہت پہلے مصر کی سرزمین پر فرعون نامی ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ مغرور ظالم تھا اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا۔ ایک دن نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو مصر کے لوگوں کو تباہ کر دے گا۔ اس وقت مصر میں بنی اسرائیل پر فرعون کی حکومت تھی۔ وہ انہیں غلام بنا کر ذلیل و خوار کرتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ تمام لڑکوں کو مار ڈالو اور لڑکیوں کو تنہا چھوڑ دو۔ اس زمانے میں یوحانس نامی ایک عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوحانس کے دل میں الہام پیدا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا اور آخرت میں عزت دار شخص ہوں گے اور خوف کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں ایک مضبوط لکڑی کے ڈبے میں ڈال کر دریا میں بہا دیا تاکہ وہ فرعون کے اس ذلیل ارادے سے بچ جائیں۔ وہ لکڑی کا ڈبہ چلتا رہا یہاں تک کہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا۔ ڈبے کو فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس لے جایا گیا۔ ملکہ آسیہ نے جو ہی ڈبے میں بچے کو دیکھا تو وہ بہت پیار کرنے لگی۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن ملکہ نے اسے کہا، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اس کو قتل نہ کریں۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑ کے مدین کی طرف سفر کیا۔ مدین میں 10 سال گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سفر شروع کیا یہاں تک کہ کوہ سینا، کوہ طور تک پہنچ گئے۔ ایک ٹھنڈی اندھیری رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا رستہ بھول گئے۔ انہوں نے کوہ طور کے کنارے پر آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا، یہیں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، مجھے امید ہے کہ میں وہاں سے کچھ معلومات لے آؤں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو اسے سبز کانٹے دار درخت میں چمکتا ہوا پایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور انہیں یاد کریں اور انہی سے مدد مانگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ سے گفتگو کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا اور فرعون کے پاس بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کو دکھانے کے لیے 9 معجزے دیے کہ اللہ اس کا رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرا سینہ کشادہ کر دے، مجھے خود اعتمادی، قناعت اور دلیری عطا کر، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، میری بات سے غلطیاں دور کر تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور پیغام الہی پہنچایا۔ انہوں نے فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلایا اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ فرعون نے یہ بات سن کر تکبر اور غرور کا مظاہرہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ موجود ہیں، وہ صرف ایک مخلوق ہے جو پیدا ہوا اور مرے گا، لیکن اس نے پھر بھی غلط طریقے سے اللہ کے وجود کا انکار کیا۔ اس کے بجائے فرعون نے دعویٰ کیا کہ وہ خود اللہ ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد معبود ہے اور تمام جہانوں کا حقیقی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان میں سورج، چاند اور ستاروں کا خالق ہے۔ وہی مشرق اور مغرب کا، ماضی اور حال، ظاہر اور غیب کا رب ہے۔ اس نے روشنی اور اندھیرے کو پیدا کیا۔ عبادت کا حق صرف اللہ کو ہی ہے۔
فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچے ہونے کا ثبوت مانگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے انہیں معجزے دکھائے۔ انہوں نے اپنا عصا نیچے پھینکا اور وہ سانپ بن گیا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے سینے میں دبایا اور پھر اسے سامنے کیا تو یہ ایک روشن سفید روشنی جیسا چمک رہا تھا۔ البتہ فرعون اللہ تعالیٰ کو حقیقی رب نہیں مانتا تھا۔ اس نے ان معجزات کو جادو اور ٹونا کہا۔ اس نے اپنی سلطنت کے تمام جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع کیا۔ جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکی اور اپنا جادو دکھایا۔ ان کے جادو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جمع لوگوں کی آنکھوں میں رسیاں اور لاٹھیاں چلتی دکھائی دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو خوف زدہ نہ ہونے کی وحی کی اور انہیں حکم کیا کہ اپنے عصے کو پھینکیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصے کو زمین پر ڈالا، وہ ایک خوفناک شکل کا سانپ بن گیا اور تمام جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیوں کو کھا گیا۔ جادوگروں کو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور وہ سب اللہ پر ایمان لے آئے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ شہر سے نکل جائیں۔ فرعون نے اپنی بڑی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جلد ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی سمندر پر ماریں۔ سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 رستوں میں بٹ گیا۔ ہر ایک حصہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار اللہ تعالیٰ کی مدد سے بحفاظت سمندر کو پار کر گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے راستوں میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی سمندر پر دوبارہ ماریں۔ سمندر دوبارہ اپنی اصل شکل میں آ گیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ یہ سب وقت کے بدترین کافر فرعون کا انجام ہوا۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والا سبق: اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوف کے لمحات میں طاقت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ عبادت کا حق صرف اسی کا ہے۔ انبیاء کے معجزات اللہ تعالیٰ کی مدد سے تھے۔ انبیاء بھی ہماری طرح اللہ تعالیٰ کے بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار اور محافظ ہے، کافروں کا کوئی مددگار اور محافظ نہیں۔